بالله من الشيطان الرجيم. ऊपर से कनेक्ट है ये। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. سبحان سبحان فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها كافرين. سبحان سبحان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. الله الله الله. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. سبحان الله. وهدى للناس
تبدونها وتخفون كثيرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. سبحان اللہ سبحان اللہ. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. صدق الله مولانا العظيم. انشاءاللہ. اس کا ترجمہ بھی سماعت فرمائے. اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور یہودی بولے اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا. اور اب میرے محبوب فرما دیجئے یہ کتاب کس نے اتاری ہے؟ اور وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے، اور روشنی والی ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے ہے، جس کے تم الگ الگ کاغذ بنا لیے ہو، اور بہت کچھ جو تم چھپا لیتے ہو، اور بہت کچھ اس نے تمہیں سکھایا ہے، وہ جو تمہیں معلوم نہ تھا اور نہ تمہارے باپ داداؤں کو پتا تھا. اور اللہ کہو پھر انہیں چھوڑ دو ان کی بےہودگی میں وہ کھیلتے رہیں. صدق اللہ مولانا العظیم. ہاں جی عمر صاحب پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ علیکہ یا سارے پڑھیے سب پڑھیے. رسول اللہ وسلم علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. چاندنی چاندنی کہکشاں اس قدم کے نشان. روشنی روشنی گلستان گلستان اس قدم کے نشان اس قدم کے نشان. خار ناز چمن سنگ لال یمن خاک ہے سیمتن. خار ناز چمن سنگ لال یمن خاک ہے سیمتن. مشک ہے پیر ہیں پڑ گئے ہیں جہاں اس قدم کے نشان
مشک ہے پیرہن پڑ گئے ہیں جہاں، اس قدم کے نشان، وہ دلیل کرم، وہ نگار حرم، وہ بہار ارم، وہ دلیل کرم، وہ نگار حرم، وہ بہار ارم، قبلۂ محترم کعبہ عاشقاں، اس قدم کے نشان، قبلۂ محترم کعبہ عاشقاں، اس قدم کے نشان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ قرآن آسان کورس میں آج دوسرا لیکچر ہے، اور کلام مقدس کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں آپ سب تشریف لائے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کو جو پڑھتا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک وقت آتا ہے، اگر وہ ترجمے تفسیر کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اللہ اس کو مقرب فرشتوں جیسا اعزاز عطا فرماتا ہے، یعنی وہ ایسا ہے جیسے اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ ہو۔ اور قرآن کریم کو جو بھی ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے 4 رحمتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ پہلی رحمت کہ اللہ اس کا ذکر آسمانوں پہ کرتا ہے، اس کا ذکر آسمانوں پہ ہوتا ہے، اور اس کی یاد اور اس کی گفتگو اور اس کا نام آسمانوں پہ پکارا جاتا ہے۔ دوسری رحمت، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے، غم یاد نہیں آئے گا جتنی دیر وہ قرآن پڑھ رہا ہوگا، اس کے غم اور دکھ اتنی دیر کے لیے اس سے دور کر دیے جائیں گے اور رحمتیں اس کا استقبال کریں گی۔ چوتھا، اللہ یہ فضل اتارتا ہے کہ اللہ حشر کے دن اسے بخش دے گا،
اسے معاف کر دیا جائے گا، قرآن کریم کو جو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا کورس 20 دنوں کے لیے، اس کی غرض و غایت ہی یہی ہے کہ یہاں جو بھی آئے وہ اس بات کو ذہن میں اچھی طرح بٹھا کے جائے کہ اب ساری زندگی جب بھی قرآن پڑھوں گا تو ترجمے اور تفسیر سے پڑھوں گا۔ کبھی بھی قرآن کو بغیر ترجمے سے اور تفسیر سے پڑھنا، یہ اپنے اوپر وہ اسی طرح سمجھ لے گا کہ جیسے اس نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ اور جب بھی وہ قرآن کو سوچے گا کہ وہ پڑھنے لگے تو ساتھ یہ ضرور ذہن بنے گا کہ میں قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے پڑھوں انشاءاللہ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز جو قرآن مقدس کی آیت شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ آپ کے سامنے قرآن آسان کورس کے نوٹس موجود ہیں، اور یہ سورہ انعام ہے اور اس کی آیت نمبر 91 ہے جو پڑھی گئی۔ ابھی قاری صاحب نے بھی اسے ہی تلاوت کیا اور اسے ہی ترجمے سے پڑھا گیا آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ ترجمہ: اور یہودیوں نے اللہ کی قدر ایسے نہیں۔ ظاہر تو یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہودیوں کے حوالے سے ہی گفتگو ہے، لیکن اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک یہودیوں کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ان کا جو لیڈر تھا اس کا نام مالک تھا۔ تو جب حضور کے پاس یہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کرنا تھا، کچھ سوالات کرنے تھے اور حضور سے کچھ گفتگو کرنی تھی، تو جب یہ آئے تو آقا علیہ السلام نے اس سے پہلے کہ گفتگو شروع ہوتی تو حضور نے ارشاد یہ تھا کہ وہ بہت موٹا تھا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو اس کو شدید غصہ آیا، بجائے یہ کہ وہ اس بات کو مانتا کہ تورات میں یہ لکھا ہے کہ موٹا عالم اللہ کا دشمن ہے، تو اس نے غصے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ نے تو کبھی کسی بشر پہ کوئی کلام اتارا ہی نہیں، یعنی یہ کچھ بھی کبھی نہیں اترا۔ تو اب یہ بات اس قدر جو ہے وہ سخت تھی کہ آقا علیہ السلام نے پھر ساتھ ہی فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ بھی نہیں اتارا، کسی انسان پہ اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، تو پھر موسیٰ تورات کہاں سے لائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تورات کہاں سے لی؟ اب یہ ظاہر ایک ایسا جواب تھا جو اسے لاجواب کر گیا، اور جو اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ الٹا اسی کو برا بلا کہنے لگے کہ ہم تو تجھے لائے تھے سوال و جواب کے لیے اور تو نے ہماری بےزتی بھی کرا دی اور آج تورات کا بھی انکار کر رہے ہو۔ تو وہ اپنی ہی ان جو ہے وہ باتوں میں اور اپنی ہی اس گفتگو میں پھنس گئے اور یوں وہ یا وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ تو اس واقعے کا، اس آیت کا پس منظر تھا، لیکن جب یہ معاملہ پیش ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کہ آپ اٹھتے اللہ نے پوری یہ آیت کریمہ اتار دی جو آپ کے سامنے، ذرا غور کیجئے، اس آیت کے اوپر ذرا نظر اٹھائیے۔ یہ پوری آیت اللہ نے اتار دی کہ اے نبی یہ کیسے بدبخت ہیں کہ میں نے ان کو اتنی محبتوں سے، اتنے پیار سے اور اتنے اعلیٰ انداز سے ان کو عزتیں دی ہوئی تھیں، ان کو بڑے نبی ہم نے دیے، ان کو ہم نے بڑی بڑی عزتوں سے سرفراز کیا اور اللہ نے ان کی بڑی قدر کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی ہے جیسے اللہ کی قدر ہونی چاہیے تھی۔ اور دیکھو کیسا جملہ بول گئے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ بھی نہیں اتارا۔ یہ کس قدر مرضی سے کلام خدا کو بدل دیتا، کوئی ایک سپارہ نکال دیتا، کوئی دوسرا سپارہ بھی نکال دیتا، کوئی دیکھتا یہ میرے مطابق آیت نہیں ہے تو وہ جو لیڈر تھے وہ اپنی مرضی سے آیات کو بدل دیتے۔ تو کہا کہ الگ الگ کاغذ کی عظیم بات ہے کہ ابھی وہ لوگ مناظرہ کرنے جب آئے ہیں اور بات ابھی شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے علم کی بنیاد پہ یہ جانتے ہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے کسی سے تورات نہیں پڑھی، اور تورات کی زبان عبرانی ہے۔
عبرانی زبان حضور علیہ السلام کے دور تک آتے ہوئے مٹ چکی تھی، اس کا کوئی بھی پڑھنے والا دنیا میں تھا ہی نہیں، کوئی ایک بھی شخص نہیں تھا جسے عبرانی زبان آتی ہو۔ حضور علیہ السلام تورات بھی جانتے ہیں اور عبرانی زبان بھی جانتے ہیں۔ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اس تورات میں ایک آیت ہے جس میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ میں موٹے عالم کا دشمن ہوں اور میرا دشمن، تو اللہ نے اس کا حوالہ اسے دیا، حالانکہ کیونکہ موقع ایسا تھا، تو بجائے یہ کہ وہ حضور سے کوئی دین کی بات کرتا، حضور نے اسے ہی بے دین ثابت کر دیا کہ تو خود خدا کا دشمن ہے، تو مجھ سے کیا بات کرے گا۔ تو میرے نبی کے علم کی محبت کی آیت ہے، یہ نبی علیہ السلام کے عشق کی آیت ہے، نبی علیہ السلام کے پیار۔ تو آج تک یہودیوں کے منہ بند ہیں، اور آج تک یہودیوں کے ہاں اس چیز کی جو ہے وہ تکلیف بھی ہے، ظاہر ہے اسی چیز کا درد ہے انہیں، اور وہ آج تک جو مجھ سے ہمارے دشمن ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم غلط ہیں۔ واقع اسلام نے اپنے علم کو وہاں جب پیش کیا تو اللہ نے برکت آپ کو دی، علم سیکھنا، علم پڑھنا، علم کو جاننا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آقا اسلام کے جتنے بھی اوصاف ہیں اور آپ کی جتنی بھی خصوصیات ہیں، جتنے آپ کے وصف ہیں اور جو آپ کو ممتاز کرتے ہیں پوری دنیا میں، ہر انسان سے آپ بڑے ہیں، عزتوں والے ہیں، اگر ان سارے اوصاف کی لسٹ بنائی جائے تو ان میں سب سے اوپر جو آپ کا وصف ہے وہ علم ہونا ہے۔ آپ کو اتنا علم ہے جو اللہ کے بعد کسی اور شخص کو نہیں ہے، آپ سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ کا بھی، اس کے بندوں کا بھی، اس کی کائنات کا بھی، سب سے زیادہ جاننے والے آپ ہیں، اور اس کا اظہار بھی حضور نے اپنی زندگی میں کیا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو علم ہے یہی اصل میں انسان کو بڑا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ علم والے ہیں تو بڑے ہیں، علم کی قدر ہے تو بڑے ہیں۔ آقا اسلام کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا حضور ہم نے مسجد بنائی ہے، تو کوئی وہاں پہ امام کا انتخاب کرنا ہے، تو بتائیے کوئی امام دیجئے۔ حضور اسلام کے قریب ایک صحابی بیٹھے تھے، انہیں بھی داڑھی شب بھی پوری نہیں آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں ساتھ لے جاؤ۔ جب یہ کہا کہ انہیں ساتھ لے جاؤ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ جو صحابی ساتھ آئے تھے ان کے تھوڑے چہرے پہ ہلکی سی ایک جیسے ناراضگی کی کیفیت آتی ہے کہ یہ تو ابھی بہت معصوم سے ہیں، چھوٹی عمر لگ رہی ہے، اور اس کے سامنے ابھی بیٹھے ہیں جن کی عمریں بھی زیادہ ہیں۔ تو حضور دل کا حال جان گئے، ارشاد فرمایا کہ تم سوچ رہے ہو کہ یہ شاید عمر میں چھوٹا ہے، یاد رکھو جتنے یہ سارے بیٹھے ہیں ان سب میں سے علم میں یہ بڑا ہے، اس لیے یاد رکھو۔ اب یہ جملہ ہے جو اصل جملہ ہے، فرمایا یاد رکھو بزرگی عمر سے نہیں ہوتی، بزرگی علم سے ہوتی ہے۔ علم جس کے پاس ہے بڑا ہو جائے گا، اللہ اس سے بڑا کر دے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی یہی جملہ فرمایا تھا جب معراج کی رات حضور تشریف لے جانے لگے اور آپ بیت المقدس میں تشریف لائے، تمام نبیوں کو آپ نے امامت کے لیے جب کھڑا کیا گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہمارے جد ہیں، باپ ہیں، آپ ہمارے سب سے پہلے تخلیق کیے جانے والوں میں سے ہیں، تو آپ جماعت کرائیے۔ آپ آ کے تو اللہ نے اس کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دی اور فرمایا کہ بتائیے ان کے نام کیا ہیں۔ اب فرشتے فرمانے لگے مولا ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں ہے، جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے اتنا علم ہے، یہ جو چیزیں رکھی ہیں ان کے علم ہمیں نہیں ہے، یہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ بھی علم ہی تھا۔ اور آج بھی دنیا، سنو میری بات، آج بھی دنیا اس کے سامنے جھکے گی جو علم والا ہو، علم جھکائے گا، علم ہی بڑا کرے گا۔ حضرت کبھی بھی علم کی مجلسوں سے دور نہ رہیں، علم کو سیکھنے سے دور نہ رہیں۔ جو علم کی شان ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ ایک تو وہاں جو گفتگو کی اس آیت میں وہ تو آپ نے سن لی، اب چند باتیں اور سن لیں تاکہ حضور کے علم کی حالت ہمارے سامنے کھلے اور ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کس علم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیچھے بیٹھ گئے آ کے، اور کل اسلام نے جب دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں تو فرمایا وابسہ اٹھو میرے قریب آؤ۔ وہ اٹھے اور تھوڑا سا قریب آ کے بیٹھ کے فرمایا نہیں اور قریب آ جاؤ۔ وہ اٹھے اور قریب آ کے فرمایا نہیں اور قریب آ جاؤ۔ جب اور قریب آئے تو اتنے قریب آئے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ مل گئے، اتنے قریب آ گئے آپ۔ حضور اسلام نے فرمایا اے وابسہ کوئی سوال پوچھنا ہے، کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو تم بتاؤ گے وہ سوال یا میں بتا دوں؟ تو جب یہ کہا تو ارشاد فرمایا حضور اگر آپ بتا دیں گے تو میرا ایمان بڑھ جائے گا۔
اگر آپ بتائیں گے تو میرا ایمان زیادہ ہو جائے گا۔ تو میں اب عابسہ تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا ہے، تو چاہتا ہے تو پوچھے کہ خیر کیا آپ دیا۔ تو اس طرح جو میرے نبی کے معاملات ہیں آپ کے علم کے حوالے سے ہیں، تو باقی جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان سب کو اللہ نے الگ الگ خوبیوں سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راز بن کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلام کی طاقت کے بن کے مظہر بن کے دنیا میں تشریف لائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو اللہ نے بہت بڑی حکمتوں سے نوازا، حضرت یوسف علیہ السلام کو سارا ہی حسن دے دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سارے ہی زمین کے اوپر حکومت عطا کر دی۔ تو تمام نبیوں کو علیحدہ علیحدہ جب انداز دیے تو ایک ایسا انداز تھا جسے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، اور وہ تھا دنیا میں سب سے بڑا علم والا، اور وہ محمد رسول اللہ کو عطا فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات میں سب سے بڑے عالم ہیں، آپ سے بڑا کوئی علم والا نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی قرآن ہے، کیونکہ قرآن ساری کتابوں کا جامع ہے، ساری کتابوں کا اکٹھا کرنے والا ہے۔ ساری کتابوں کو ملایا جائے، اللہ نے جتنے علوم اتارے ان سب کو اگر اکٹھا کیا جائے تو وہ سارے قرآن کے اندر لکھے گئے، اور وہ قرآن کہاں ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، ہم نے اسے آپ کے دل کے اوپر نازل کیا ہوا ہے۔ قرآن اللہ کے دل کے اوپر ہے، حضور کے دل کے اوپر نازل کیا گیا ہے، تو اس لیے اللہ نے وہ قرآن کی جو اعلیٰ علم کی برکتیں ہیں وہ بھی آپ کو ہی عطا فرمائی۔ اللہ، ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بیمار ہو گئی اور تکلیف بڑھ گئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے ابو ہریرہ کو بھیجا، فرمایا جائیے جا کے میرے لیے دعا کیجیے۔ تو عشاء کے بعد وقت ملتا تھا ایک دو بات کرنے کا، لیکن اکثر حضور عشاء کے نماز کے بعد سلام پھیر کر تو اب تشریف لے جاتے تھے، بات کم ہی کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے موقع پا لیا کہ آج بات ضرور کروں گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز پڑھا لی، اٹھ کے آپ اپنے حجرے کی طرف چل گئے، تو روب کا عالم ایسا تھا کہ بات نہ کر پائے اور یوں ہی واپس آ گئے۔ والدہ نے پوچھا میرے لیے دعا کرائی ہے؟ تو جواب دیا اما جان آج وقت نہیں ملا، اور میں کیا کیا، میری بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور تو دعا نہیں کراتا، اب دعا ضرور کرانا۔ اگلی رات پھر اسی طرح عشاء پڑھی، سلام پھیرا، حضور اٹھ کے پھر چل پڑے، اب پیچھے سے ہمت نہ ہوئی کہ بات کروں، واپس آ گئے۔ والدہ نے پھر پوچھا، کہا کیا ہوا؟ کہا اما جان آج بھی دعا نہیں ہو سکی، پھر انہوں نے ڈانٹ دیا۔ تیسری رات بھی اسی طرح، جب اسلام پھیرا، اس سے پہلے کہ حضور چلے تھوڑا سا قدم ایک دو پیچھے گئے ہی ہیں کہ حضور نے مڑ کے دیکھا اور فرمایا ابو ہریرہ اللہ تیری ماں پہ رحم کرے، تو نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے؟ تو میں حضور جو پوچھنا تھا اس کا جواب تو پہلے ہی بتا دیا آپ، اللہ تیری ماں پہ رحم کرے تو نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے؟ تو وہ دلوں کے حال بھی اپنے علم سے جان لیتے ہیں۔ اللہ مل کے کہو سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں ایک دن ایسا بھی ہماری زندگی میں آیا کہ فجر کی نماز حضور نے پڑھائی، آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے کہا کہ اگر کسی کے پاس وقت ہے تو بیٹھو، اور آپ نے ممبر منگوا لیا اور آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے جب سے کائنات تخلیق ہوئی اس وقت سے شروع فرمایا اور گفتگو شروع کر دی۔ اب جتنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس کو نوٹ کرنے لگے، کچھ نے یاد کرنا شروع کر دیا کہ حضور گفتگو کر رہے ہیں۔ ظہر تک حضور گفتگو کرتے رہے، ظہر کی نماز پڑھائی آپ نے، اور پھر صحابہ سے فرمایا صحابہ بیٹھو، دوبارہ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اور پھر عصر تک آپ گفتگو فرماتے رہے۔ عصر کے بعد آپ فرماتے ہیں حضور نے چھٹی دے دی، فرمایا جاؤ اب چلے جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے اس دن جب سے کائنات تخلیق ہوئی اس سے لے کر قیامت تک جتنے واقعات تھے وہ سارے حضور نے ہمیں بیان فرما دی، اور وہ سارے بیان کیے، اور ہم سب میں سے سب سے بڑا عالم وہی ہے جس نے وہ خطبہ یاد کیا ہوا ہے، وہ خطبہ جسے زیادہ یاد ہے وہ سب سے بڑا عالم۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ اس کا اظہار بھی آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا۔ اللہ اکبر کہہ دیجیے، اللہ سبحان اللہ کہہ دیجیے، اللہ توفیق دے۔ پھر دیکھیے یہ ہم کس طرح سے کہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو ہے تھوڑا سا اگر دوسری طرف رکھ دیا جائے، تو آپ لوگوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے سورہ نمل پڑھی ہے، جو یہاں جمعہ پڑھتے ہیں ہمارے پاس وہ جانتے ہیں کہ یہاں جمعے کے خطبے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور یہاں قرآن کی ہی تلاوت ہوتی ہے اور قرآن کی ہی آیات کو ہم پڑھاتے ہیں، ہم اپنا خطبہ نہیں دیتے، ہم اپنی کوئی بات نہیں کرتے، ہم قرآن ہی پڑھاتے ہیں۔ تو سورہ نمل پڑھی گئی تھی، اس میں وہ چیونٹی یاد کیجیے، اس چیونٹی کی وہ کیفیت یاد کیجیے جس کی قرآن بات کرتا ہے،
وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ چونٹی کئی میل کے فاصلے پہ تھی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی آواز کو سن لیا، کئی میل سے سنا، اور اس نے چونٹیوں سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جلدی سے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں بے خبری میں یہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، بے خبری میں کہیں کچل نہ دے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس کو اتنا علم تھا کہ نبی کا لشکر کسی کو جان بوجھ کے تکلیف نہیں دے سکتا، بے خبری میں ہی کچلی جاؤ گی، وہ جان بوجھ کے تمہارے اوپر پاؤں نہیں رکھیں گے۔ اس کو ایسا علم تھا کہ وہ یہ جانتی تھی کہ نبی کا لشکر کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ میں کہو نا سبحان اللہ، چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ اس کو یہ پتا تھا کہ یہ جان بوجھ کے پاؤں نہیں رکھیں گے، لیکن یہ کسی بے خبری میں کچلی جائیں گی۔ اب جب یہ جملہ اس نے بولا جس کو ادراک تھا کہ نبی کا لشکر کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اللہ نے اس چونٹی کے نام پہ قرآن کی سورت کو رکھ دیا۔ علم کا درجہ دیکھیے ذرا، کہ اگر چونٹی کو بھی اللہ علم دیتا ہے تو اس کو عام چونٹیوں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ چلو یہ تو ایک طرف ہو گیا کہ اس چونٹی کو کتنی عزت دی گئی کہ قرآن پاک کا ایک جز اس کے نام پہ ہے، اور دوسری طرف دیکھیے سلیمان علیہ السلام کئی میل کے فاصلے پہ، اور چونٹی کی بات کو آپ نے سن لیا، اور قرآن کہتا ہے کہ آپ مسکرا پڑے، مسکرائے آپ، کہ وہ ایسی خوبصورت بات تھی کہ اس نے جب یہ کہی ہے تو کیا الگ بات کی ہے اس نے، آپ مسکرائے ہیں، کئی میل سے سن لیا ہے۔ اور چونٹی جو ہے، آپ تھوڑا سا اس پہ تحقیق کریں تو چونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ یہ تین اس کے جسم کے حصے ہیں، اور تینوں حصوں میں اللہ نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اس کے منہ میں زبان ہے ہی نہیں، تو پھر یہ بات کیسے کرتی ہے؟ اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ یہ بات اس طرح کرتی ہے کہ اس کے منہ کے آگے اللہ نے دو بال لگائے ہوئے ہیں، وہ بال جب یہ اس کو بات کرنی ہوتی ہے تو بالوں کو آپس میں ٹچ کرتی ہے، اس کو ٹچ کرنے سے وہ جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے اس سے یہ سامنے والی چونٹی کو بتاتی ہے کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ اب اس نے جب یہ بات اپنی چونٹیوں کو بتائی تو بالوں کو آپس میں ٹکرایا ہوگا۔ ارے سلیمان علیہ السلام کا علم اتنا ہے کہ ان بالوں کے ٹکرانے کو بھی سن لیا اتنے فاصلے سے۔ اور سلیمان کون ہے ذرا سن لو، سلیمان کون ہے؟ جو معراج کی رات میرے نبی کے پیچھے کھڑے تھے۔ تو حضور کا علم کہاں ہوگا؟ آقا دو جہاں کا علم کتنے بڑے مقام اور مرتبے پہ ہوگا، آپ اندازہ تو کریں گے۔ ارے وہ سلیمان جو چند میل سے نبی ہو کے چند میل سے چونٹی کی اس کھڑکھڑاہٹ کو سن لیتا ہے، تو میرے نبی کا مدینہ زیادہ دور تو نہیں ہے یار، مدینہ قریب ہی ہے، 3600 میل ہے بس۔ کتنے بولو؟ نوٹ کر لو، کبھی سوچا ہی نہیں کبھی مدینہ کتنے میل، آج یہ بھی نوٹ کر لو، 3600 میل پہ مدینہ ہے۔ تو بتائیے سلیمان اگر اس اہلیت والے ہیں کہ وہ یہاں سے سن دیتے ہیں، تو حضور کیا یہ مدینے سے نہیں سن سکتے؟ استغفر اللہ تو بولو جیسے بدبخت ہیں کہ جو آقا علیہ السلام کے والے سے ایسا جملہ بول دیتے ہیں، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں، انہیں کیا علم ہے؟ کوئی علم نہیں انہیں۔ تو اس طرح کے انداز جو بناتے ہیں انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ میں ریئلسٹک باتیں کر رہا ہوں کہ وہ جو کھڑکھڑانا ہے بالوں کا وہ سلیمان سن لیے، تو بتائیے باقی کیا ہوگا؟ اللہ۔ اصحاب کہف کے کتے کو ذرا یاد کیجیے، ذرا میری بات سمجھیے گا۔ اصحاب کہف، ان کا کتا جانور ہے، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ جب وہ وہاں جا رہے تھے تو اللہ نے اس کتے کو ایک کیسی شان بیان کر دی، کیسی اعلیٰ اس کی عزت بیان کر دی کہ وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ مولا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ہر بات کے ساتھ کتے کو کیوں گنتا ہے؟ کہا اس لیے کہ وہ کتا ان سے پیار کرتا تھا، وہ محبت کرتا تھا۔ اور سنیے کہ اس نے جو جملہ بولا تھا جو تفسیر میں آتا ہے کہ جب وہ لوگ اللہ کی بارگاہ سے ظاہر عزت پا گئے تھے، ولی تھے اللہ کے، تو غار میں ٹھہرنے کے لیے جا رہے تھے، تو یہ کتا پیچھے پیچھے چل پڑا۔ تو اس نے جب دیکھا کسی ساتھی نے کہ کتا ساتھ ہے تو اس نے کہا اس کو لے جاؤ کہیں، یہ تو آواز آئے گی اس کی اور یہ بھونکے گا۔ تو اس نے ایک جملہ بولا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ مجھے زبان دے، میں تیرے ولیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایسی زبان عطا کر، یہ میری بات سمجھ لے، میں ان کی سمجھ رہا ہوں لیکن یہ میری سمجھ لے۔ تو اللہ نے اسے زبان دی اور اس نے پھر ان سے کلام کیا، اور کیا کہتا ہے کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں میں کتا ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ جب تمہارے ساتھ رہوں گا نا تو یہ بھونکنے کی فطرت ختم ہو جائے گی میری۔ اب اسے کتا ہو کے پتا ہے کہ ولی کی خدمت میں آنے والا بدل جاتا ہے، نہیں سمجھے آپ؟
وہ کتا ہو کے جانتا ہے کہ ولی کی خدمت میں آنے والا کبھی بھی وہ نہیں رہتا جیسا وہ تھا. تو اللہ نے اس کتے کو ممتاز کر دیا علم کی وجہ سے. علم کی وجہ سے اللہ نے بڑے درجے عطا فرمائے. تو آج بھی یہی اصول ہے کہ اللہ نے جس کو بھی بڑا کیا ہے بولو اس کو علم سے ہی بڑا کیا ہے. یہ اللہ نے اپنے کرم سے ایسا ہی رکھا ہوا ہے. پھر یہ بھی ایک بات سن لیجئے, حضور اسلام کی حدیث موجود ہے اس میں. آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے میاں سے جھگڑتی ہے اور اس کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے, لڑائی کرتی ہے, اور اس کے ساتھ وہ بدتمیزی کا لہجہ بناتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسا انداز بناتی ہے جو بے ادبی والا ہو اور اس سے جھگڑا کر رہی ہوتی ہے, تو آقا فرماتے ہیں جنت میں اس کی حور جو اللہ اس کو جنت میں دے گا اس مومن کو. ان دا اینڈ تو ہم جنتی ہی ہیں نا, بولو ذرا سارے انشاءاللہ بولیں گے ذرا, ہم سب جنتی ہی ہیں ان دا اینڈ. بے شک کوئی کسی طرح کا بھی انداز بنائے, کل کو اللہ ہمیں آسانی دے دے, اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, تو وہ تو ویسے ہی چلا گیا. لیکن اگر کسی کو معافی فرض کرو نہیں بھی ملے گی اس وقت, تو اپنے گناہوں کی سزا پا کے ان دا اینڈ حضور کی ساری امت ہی جنت میں جائے گی, سارے ہی جنتی ہیں. تو آقا فرماتے ہیں کہ اس مومن کی جو حور ہوگی جو اسے اللہ جنت میں دے گا, وہ حور اس کو لڑتے ہوئے جب دیکھتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ اگر تو مجھے دیکھ لے جو میں اسے ملنے والی ہوں, تو تو اس کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے میں اتنا ہی اس سے جنت میں پیار کروں. تو اس کے ساتھ جو کر رہی ہے میں اس طرح ہی پیار زیادہ کروں گی اس کے ساتھ. تو میں یہاں رکتا ہوں. حضور کے امتی کے لیے جو حور ہے وہ جنت پتہ کہاں ہے؟ وہ اللہ کے عرش کے نیچے. اللہ کے عرش کے نیچے حضور کی امت کے لیے ایک حور کو تیار کیا گیا ہے. اس کا اتنا علم ہے کہ وہ زمین پہ لڑتے ہوئے ایک عورت کو دیکھ لیتی ہے. تو نہیں سمجھ آئی کہ وہ زمین پہ لڑتی ہوئی ایک عورت کو دیکھ رہی ہے اور اس کو سن بھی رہی ہے. فاصلہ دیکھیے کتنا ہے, ذرا اندازہ کیجئے ڈسٹینس کتنا ہے. اس کو سن بھی رہی ہے اور اس کو جان بھی رہی ہے اور اس کو جواب بھی دے رہی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا حور جو ہوگی وہ میرے بلال کی خادمہ ہوگی. حور میرے بلال کی خادمہ ہے. حضور کے نوکر کی خادم کا اتنا علم کہ وہ آسمانوں کے کہیں پرے جنت سے دیکھے اور وہ سن بھی لے, تو کیا حضور مدینہ سے نہیں سنتے ہوں گے؟ بولو یہ کہاں لے کے جاؤ گے بات؟ یہ بات ہے کدھر لے کے جاؤ؟ ذرا قریب ہو جاؤ حضور کے, انشاءاللہ بول دیجئے نا, ذرا اور قریب ہو جاؤ, ذرا اور پاس ہو جاؤ. ذرا یہ نکالو دل سے یہ خدشے. لوگوں سے کہنا چھوڑ دو, لوگوں سے بات کرنا بھی چھوڑ دو. اس کو کہو جو تمہارے قریب ہے, جو تمہارے پاس ہے. تو اس کے لیے کتنی بڑی یہ دلیل دی گئی کہ دیکھو وہ کہاں تھی اور اس نے سن بھی لیا اور بتا بھی دیا اور آگے سے جواب بھی دیا. اللہ اکبر. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. پھر ایک بار ایسا ہوا کہ آقا اسلام کی خدمت میں صحابہ حاضر تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران آپ نے ہاتھ اٹھا دیے, دونوں ہاتھ اٹھائے پھر نیچے کر لیے, پھر دونوں اٹھائے پھر نیچے کر لیے. اب صحابہ نے دیکھا, لیکن سارے صحابہ کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور سے ہر وقت سوال کرتے, لیکن صحابہ کرام کو یہ پتا ہوتا تھا کہ حضور جو کر رہے ہیں وہ درست ہی ہے. تو جنت نے اللہ سے فریاد کی, مولا کہ مجھے ان سے پیار ہے, یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, میری آیتیں پڑھی جا رہی ہیں, تو ذرا ایسا کریں کہ مجھے ان کا دیدار ہو جائے, یہ میرا دیدار کر لیں. تو جنت میرے سامنے آ گئی. میں نے جنت کا نظارہ کیا. ایک درخت, اس کی شاخ سے کچھ پھل لٹک رہے تھے, تو میرا جی چاہا میں نے توڑ کے تمہیں دکھا دوں کہ یہ جنت کا پھل ہے. تو صحابہ میں نے اس کے لیے ہاتھ اٹھایا, پھر سوچا کہ نہیں اگر جنت کا پھل دنیا میں آیا تو کہیں تم برداشت نہ کر پاؤ گے, تو پھر چھوڑ دیا. پھر دوبارہ ہاتھ اٹھایا, لیکن پھر چھوڑ دیا اس خیال سے کہ کہیں تمہارے لیے مشکل نہ ہو جائے. تو صحابہ مسکرائے اور یہ عمل یہیں ختم ہوا. لیکن ایمان والوں کا ایمان اتنا تازہ ہو گیا کہ جس نبی کا ہاتھ اٹھے تو جنت تک جا پہنچے. اس کا سر کتنا اونچا ہو, اس کے سر کی بلندی کتنی ہوگی کہ جس کا ہاتھ اٹھے تو جنت تک جا پہنچتا. اور یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں زمین پہ کھڑے ہو کے تو جنت بالکل سامنے ہے. تو بتائیے کہ جب حضور کا قدم اٹھتا ہوگا تو حضور کا قدم کہاں جاتا ہوگا. تو اللہ نے ایسے علم عطا فرمائے, ایسے اعلیٰ برتری اور ایسے اعلیٰ برتر معاملات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے. تو اللہ آپ سب کو اور مجھے بھی توفیق دے انشاءاللہ. کہیے یہ علم کی باتیں سیکھیے, یہ علم کی باتیں سیکھیے. ایک بات جو مجھے بڑی یاد رہتی ہے کہ اللہ کرے کہ ہمیں
نصیب رہے یہ علم کی مجلس سے آمین کہو، یہ علم کے حلقے ہمیں ملتے رہیں اور ہم انہی کا حصہ بنے رہیں، یہ ہماری زندگیوں کا ایک جز بن جائیں، جس طرح کھانا پینا ہے ایسے ہماری زندگیوں میں یہ علم کے حلقے رہیں۔ بلکہ میں نے بزرگوں کی بارگاہ سے یہ بات سنی ہے کہ جس بزرگ کو علم کے حلقوں سے جب کوئی بیماری آتی تو دوری آ جاتی تو وہ موت مانگتے لگتے، وہ کہتے مولا اس سے بہتر ہے کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، یہ علم کا مجھ سے حلقہ چھوٹ گیا۔ تو اتنی علم کے حلقے کی جو ہے وہ اللہ والوں کو اس کی یا نیک لوگوں کو اس کی طلب ہوتی ہے۔ لیکن آج جس دور میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، اس دور میں علم کے حلقے آج ناپید ہو چکے ہیں، اور علم کے حلقوں تک آنے کے لیے لوگوں کے پاؤں من کے ہو جاتے ہیں، 100 قسم کے بہانے بناتے ہیں کسی طرح علم کے حلقوں میں نہ ہی جانا پڑے۔ پھر ایسا بدبخت جملہ مشہور کر دیا گیا، دیکھیں جی جتنا زیادہ پتہ ہوگا اتنا زیادہ عمل کرنا پڑ جائے گا۔ استغفر اللہ بولو نا ذرا۔ تو نہیں پتہ کرتے، علم نہیں لیتے تاکہ علم نہ ہی ہو اور اتنا عمل بھی نہ ہو۔ تو ایسا بھی میں نے سنا، ایک بڑے پڑھے لکھے شخص سے میں نے یہ بات سنی، وہ کہنے لگے جی دیکھیں جی فاروقی صاحب جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اس لیے رہنے دیں علم۔ تو اندازہ کریں یہ کیسا شیطانی طریقہ ہے جس سے لوگوں کو علم سے دور کر دیا گیا ہے۔ اب بات سنیے، اگر کبھی ایسی زندگی میں معاملہ بنے گا نا، اگر کبھی زندگی میں ایسا معاملہ بن گیا کہ آخری عمر ہوئی اور بیماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس بیماری کی وجہ سے آپ لاغر ہو گئے اور بیماری نے آپ کو اتنا تنگ کر دیا کہ آپ لاغری میں چلے گئے، تو اس وقت بھی ایک کام ضرور کرنا، اپنے ارد گرد والوں سے یہ ضرور کہنا کہ خدا را مجھے بے شک ویل چیئر پہ اٹھاؤ لیکن مجھے کسی علم کی مجلس میں لے جاؤ، جہاں علم کی باتیں ہو رہی ہیں مجھے وہاں لے جاؤ، مجھے وہاں پہ جانے کا موقع دے دو، اور میں نیت کرتا ہوں میں علم سیکھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیماری میں یہ بات اللہ سے کر دے کہ میں علم سیکھوں گا، علم کی باتیں جانوں گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اگر وہ فوت ہو جائے تو اللہ اسے حشر کے دن علماء میں سے اٹھائے گا۔ لہذا اگر آخری عمر بھی آ گئی تو بھی علم کی مجلسوں سے دور نہ ہونا، اس علم کی مجلس کو معمولی نہ سمجھنا، اور اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے اٹھ کے جانا، اس کے لیے جانا، اس کے لیے بیٹھنا، اس کے لیے محنت کرنا کہ ایک جملہ بھی تمہیں مل گیا تو وہ بھی تمہارے لیے جنت کا راستہ کھول سکتا ہے۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا میری امت میں جس نے میری 40 حدیثیں یاد کر لیں اللہ اسے عالم کا درجہ دے گا۔ 40 حدیثیں میری صرف یاد کر لے، میری امت میں عالم کے درجے پہ پہنچ جائے۔ تو آج جس دور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے نبی کا علم، میرے نبی کی باتیں، میرے نبی کے معاملات اتنے بلند ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے آگے کوئی شخص اگر یہ کہہ دے کہ آپ کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، تو بتائیے آج کے دور میں کیا کہا جائے اسے؟ کوئی کہہ دے کہ دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں، جس کو اتنا علم ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھ کے ساری بات ہی ختم کر دی ہے، ساری بات ہی ایک جملے پہ ختم کر دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اور کیا نہاں ہو تجھ پہ بھلا، نہاں کہتے ہیں چھپانا، اور کیا نہاں ہو تجھ پہ بھلا، نکاح کہتے ہیں چھپے ہوئے کو باہر لے کے آنا، اور کیا نہاں ہو تجھ پہ بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تجھ پہ لاکھوں سلام۔ سب سے بڑی چھپی چیز اس کائنات میں کیا ہے؟ بولو سارے، اللہ کی ذات سب سے زیادہ چھپا ہوا وہ ہے، والظاہر والباطن، وہ ظاہر بھی ہے اور چھپا ہوا بھی، تو وہ چھپا اتنا ہے کہ اس کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی کو ہم نے اتنا برکت، اتنے اعلیٰ بنایا کہ جب حشر کا دن ہوگا تو اللہ کی بارگاہ سے سب سے پہلے جس کو حضور کی اللہ کی زیارت ہوگی وہ نبی علیہ السلام کی ذات کریمہ ہی ہوگی۔ جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ لاکھوں سلام، تو جس کے سامنے خود خدا ہی نہیں چھپا ہوا اس کے علم کا معاملہ کیا ہوگا؟ اور پھر یاد رکھیے کہ صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، وصال کے بعد بھی یہی معاملہ رہا۔ وصال کے بعد بھی حضور علیہ السلام نے اپنے علم کے معاملات کو اسی طرح رکھا ہے، اور آج بھی حضور اپنی امت کے معاملات سے آگاہ ہیں۔ آپ کو بالکل پتا ہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے سوڈان میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے نائجیریا میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں۔ کوئی بے خبر نہ سمجھے انہیں، اس شان رسول کو بے خبری میں نہ لے جایا جائے، یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ میرا نبی شاید بے خبر بیٹھا ہے، اور اتنا بڑا میڈیا اگر طاقتور ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں ایک بات کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے، تو نبی کی طاقت کتنی ہوگی؟ وہ کتنی طاقت سے جانتے ہوں گے میری امت کے معاملات کتنے بڑے ہیں اور کہاں کہاں ہو رہے ہیں، حضور کو پتا ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے کہ یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے، اللہ نے مجھے آپ کو آزمانا ہے اور اس آزمائش کے اندر ہمیں رکھا گیا ہے۔ ایک اور بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے میدان میں کی تھی، جب احد کے شہیدوں کو لایا گیا اور احد کی جنگ ختم ہوئی، شہداء کو جب لایا گیا تو آقا اسلام نے
جب ان کو دفن کرنے کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی جو ترتیب بنائی اس میں پوچھا کہ اس صحابی کو کتنی آیتیں یاد ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا، کہا نہیں اتنی آیتیں یاد ہیں۔ حضور نے خود بتایا اس کو اتنی آیتیں یاد ہیں۔ دوسرے کے بارے میں بتایا اس کو اتنی آیتیں یاد ہیں، اس کو اتنی آیتیں یاد۔ حضور کو پتا تھا کہ آیات کتنی یاد ہیں، اور پھر اتنی آیات جتنے کو زیادہ یاد ہوتی تھیں انہیں مدینے کے قریب دفن کر دیا گیا، اور جن کو کم یاد تھی ان کو دور کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں بھی علم کو بنیاد بنایا کہ جس کو زیادہ آیتیں یاد ہیں اتنا وہ مدینے کے قریب دفن ہوگا۔ اللہ، تو اس لیے اصول آج بھی یہی رہے گا، آج بھی رسول کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو علماء کی صف میں شامل کرے، آمین کہو۔ لہٰذا علم کی مجلسوں کو کسی صورت بھی اسی طرح سے نہ لیجیے، خاص طور پہ میری بیٹیاں اس بات کو یاد رکھیں کہ علم کو سیکھنا سکھانا اپنا طرہ امتیاز بنائیے۔ اپنی زندگی میں ایسے دن اور ایسے رات تمہارے ہمیشہ رہیں کہ جس میں تم علم سیکھتی رہو، اور علم کو کبھی بھی اپنی زندگی سے نکالنا، یہ سمجھ لو اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک جوہر کی طرح رکھنا ہے۔ جیسے دیکھیے ایک جوہر ہوتا ہے، اور اس میں اگر پانی مسلسل نہ چلے تو اس کا پانی بدبو دار ہو جاتا ہے اور گندا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں پانی ٹھہر گیا ہے۔ ایسے ہی ہم انسانوں کا حال ہے، ہم انسانوں کے پاس اگر علم نہ آتا رہے تو ہم بھی جوہر بن جاتے ہیں، ہم بھی اسی طرح بدبودار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی فریشنس ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں اور ان کی عمریں 70 سال ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ علم کی مجلسوں سے دور رہتے ہیں، نہ اللہ پہ اعتماد، نہ رسول پہ اعتماد، نہ قرآن کی کوئی بات، نہ کوئی اللہ رسول کی محبت کی کوئی بات، ان کے قریب بیٹھو گے بدبو اٹھے گی، تنگ آ جاؤ گے، ان کے قریب بیٹھ کے بات سننا گوارا نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ان کے اندر کی وہ جو ٹھہری ہوئی حالت ہے علم کی، اس سے وہ شخص جوہر میں بدل چکا ہے۔ اور جاؤ کسی عالم کے پاس بیٹھو، عمر بے شک 90 سال ہو، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، 100 سال ہو عمر، آپ جا کے بیٹھو گے وہ بھی فریش ہوں گے، تجھے بھی فریش کر کے بھیج دیں گے، تمہارے اندر سے بھی وہ سارے تمہارے گنجل نکال دیں گے۔ کیوں؟ علم چل رہا ہے، اس کی لہریں چل رہی ہیں، وہ پانی بہ رہا ہے علم کا، نئی نئی آیتیں آ رہی ہیں، نئی نئی حدیثیں آ رہی ہیں، نئے نئے واقعات آ رہے ہیں، نئی نئی چہتیں کھل رہی ہیں، لہذا فریش رہتے ہیں، صحت مند رہتے ہیں، چہروں پہ رونق رہتی ہے، خوبصورتی قائم رہتی ہے، آواز میں چھنک رہتی ہے، دل کے اندر رونق قائم رہتی ہے۔ کیوں؟ قرآن کی نئے نیا نور آ رہا ہے، حضور کی محبت کے نئے نئے رنگ آ رہے ہیں۔ مجھے آج ساتھی اس دن بیٹھا تھا میں ادھر یونیورسٹی میں، تو پروفیسر مجھے ایک بات کرنے لگے، کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ آپ عمرہ سے واپس آتے ہیں لگتا ہے کہ آپ عمر سے چھوٹے ہوا رہے ہیں، آپ کی عمر مجھے کم کیوں لگتی ہے؟ عمرہ سے واپس آتے ہیں آپ کی عمر مجھے چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا حضور فریش کر کے جو بھیج دیتے ہیں، جن کے پاس جاتے ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں، لہذا کچھ نہ کچھ تو ڈال کے بھیجتے ہوں گے، بولو نا بھائی۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ جب بھی ایسا ہو آپ کے ارد گرد دل آپ کا ایسے جیسے محسوس جائے گا، ختم ہو جائے گا، دل چاہے گا یار اداس پھریں گے آپ، کیوں؟ ہر وقت اداسی چاہی رہے گی، علم ہے ہی نہیں۔ علم آپ کو خوش رکھتا ہے، میرے دوست سبحان اللہ، علم آپ کو تازہ رکھتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو جو علم دیا، میرے نبی کی کیا بول رہا ہے، حضور کو کس طرح ایک ایک شے کا وہاں بھی علم ہے، یہاں بھی علم ہے۔ اسی لیے حشر کا دن جب ہوگا تو آقا اسلام کی بارگاہ سے اللہ کی بارگاہ میں ایک بات کی جائے گی، مولا میں گواہی دیتا ہوں یہ سارے میرے امتی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کہے گا اے نبی آپ نے دیکھا؟ کہا ہاں میں نے سب کو دیکھا ہوا ہے، ان سب کے ناموں کو جانتا ہوں، یہ میرے امتی ہیں۔ حضور اپنی امت سے خوب آگاہ ہے، قطعاً کوئی ان سے دوری نہیں ہے، قطعاً ان کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ ان کا علم ایسا ہے کہ وہ بجائے یہ کہ کوئی بے علم آئے تو اس کو یہ احساس کرائیں کہ تم بے علم ہو، بلکہ اس کو یوں شو کرائیں گے کہ میرا علم بھی تیرے ہی پاس ہے سارا، لہذا تم بھی عزت والے ہو۔ تو حضور تو چھوٹوں کو بڑا کرنے والے ہیں، حضور تو ایمپاور کرنے والے ہیں، صرف پاور اپنے پاس نہیں رکھتے، دوسروں کو بھی پاور دے کے بھیجتے ہیں۔ لہذا اللہ ایسا ہمیں عقیدہ آج دے دے کہ حضور کے علم کے اوپر جب بھی تمہارا دل سوچ کہیں سے بھی شعور کے اندر بھی یہ بات آئے تو یہ جان لینا کہ ان کا علم اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو حضور کے علم کی سچی بہاریں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین بڑی محبت سے چند آیات اس بات کو جان کے مولا تیری بارگاہ میں پیش کی ہیں کہ تیرے محبوب کو اس سے بھی زیادہ علم ہے جتنا ہم نے بیان کیا، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ مولا کرم فرما، اللہ فضل فرما،
اس علم کی بھاریں ہمیں بھی عطا فرما دے، حضور کی بارگاہ کا یہ نور ہمیں بھی نصیب ہو جائے، حضور جس سے بڑی محبت کرتے تھے اس سے علم نصیب ہو جائے۔ یہ جتنے آئے ہیں اللہ ان سب کو اس مولا آج کی آیت کی عزت و برکت دے دے۔ مولا جو قرآن سمجھنے کا نور ہے، جو قرآن کو سمجھنے کی جو برکت ہے، وہ ساری ہی قرآن سمجھنے والے جو بیٹھے ہیں مولا، جو تو نے جملہ برکتیں قرآن والوں کے لیے رکھی ہیں وہ سب ان کی جھولی میں ڈال دیجیے۔ اللہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آج تک ہم سے جو گناہ ہوئے انہیں معاف کیا جائے۔ قرآن آسان کورس کی یہ بہاریں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، 2 دن گزر گئے، اللہ مزید رحمت اور کرم سمیٹنے کے لیے ہمیں اور زیادہ ظرف عطا فرما، ہمیں ظرف عطا، ہمارا برتن بڑا کر دے، ہماری سوچ بڑی کر دے، ہمیں مولا اور زیادہ شعور کی برکت دے تاکہ تیرے قرآن کے نور کو اپنے اندر سمیٹ سکیں۔ وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔